بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سال 2004 میں دنیش کارتک نامی نوجوان وکٹ کیپر نے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے لیے اپنا ڈیبیو کیا اور 2007 میں ایک نیشنل پلیئر فیم ہوتے ہوئے بھی گلیمر کی دنیا اپنانے کے بجائے اپنی بچپن کی دوست نکیتا ونجارا سے شادی کر لی۔ دنیش اور نکیتا اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھے۔ دنیش رنجی ٹرافی میں تامل ناڈو کی ٹیم کے کپتان بھی تھے۔ تامل ناڈو ٹیم میں ان کے قریبی دوست تھے مرلی وجے، جو بعد میں ہندوستانی ٹیم کی طرف سے بھی کھیلے۔ ایک دن نکیتا کی مرلی وجے سے ملاقات ہوئی۔ نکیتا مرلی وجے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دنیش کارتک کو اس کا احساس تک نہیں تھا۔ نکیتا اور مرلی کی قربتیں بڑھیں اور ان کا افیئر شروع ہو گیا۔ سال 2012 میں نکیتا نے دنیش کارتک سے طلاق لے لی اور طلاق کے اگلے ہی دن نکیتا نے مرلی وجے سے شادی کر لی۔ طلاق کی وجہ سے دنیش کارتک بہت صدمے کی کیفیت اور ڈپریشن میں چلا گیا۔ اس کی زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ وہ اپنی لاڈلی بیوی اور دوست مرلی وجے کی دھوکہ دہی کو نہیں بھول پا رہا تھا۔ وہ صبح سے شام تک شراب پیتا رہتا۔ وہ بالکل تنہا سا ہو گیا۔ اسے ہندوستانی ٹیم سے بھی باہر کر دیا گیا۔ وہ رنجی ٹرافی میں بھی ناکام رہا۔ اس سے تامل ناڈو کی ٹیم کی کپتانی چھین لی گئی اور مرلی وجے کو نیا کپتان بنا دیا گیا۔ ناکامی نے یہیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اسے IPL میں بھی نہیں کھلایا گیا، لیکن اب وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ اس نے جم جانا چھوڑ دیا۔ دنیش کی زندگی اتنا نا امید ہو گیا کہ اس نے خودکشی کرنے کی باتیں شروع کر دیں۔ اس طرح کی باتیں سن کر ایک دن جم سے اس کا ٹرینر، جو اس کا کسی حد تک دوست بھی رہ چکا تھا، اس کے گھر آیا۔ اس نے دنیش کارتک کو بری حالت میں پایا۔ وہ دنیش کو سیدھا جم لے گیا۔ دنیش نے بہت انکار کیا، لیکن اس کے ٹرینر نے اس کی بات نہیں سنی۔ اسی جم میں ہندوستانی اسکواش چیمپئن دیپیکا پالیکل آیا کرتی تھیں۔ جب اس نے دنیش کارتک کی یہ حالت دیکھی تو اس نے بھی ٹرینر کے ساتھ اس کی کونسلنگ کرنا شروع کر دی۔ ٹرینر اور دیپیکا کی محنت کے نتائج سامنے آنے لگے۔ دنیش کارتک بہتری کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ اس دوران مرلی وجے کی خراب پرفارمنس کی وجہ سے اس کو بھارتی ٹیم سے باہر کر دیا گیا۔ بعد میں ان کی مسلسل ناقص کارکردگی کو دیکھ کر چنئی سپر کنگ نے بھی انہیں IPL سے باہر کا راستہ دکھا دیا۔ دوسری جانب دیپیکا کے اصرار پر دنیش کارتک نے نیٹ پر بھرپور پریکٹس شروع کر دی اور پھر اس کے نتائج آنا شروع ہوئے اور دنیش کارتک نے ڈومیسٹک کرکٹ میں بڑا سکور کرنا شروع کیا۔ جلد ہی وہ IPL میں بھی منتخب ہو گیا اور کولکتہ نائٹ رائڈرز کا کپتان بن گیا۔ اس نے دیپیکا سے شادی کر لی۔ اپنی عمر کے حساب سے دنیش کرکٹ میں بوڑھا ہو چکا تھا۔ کارتک نے محسوس کیا کہ اس کا کیریئر تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ سخت محنت اور جدوجہد کر رہا تھا۔ دوسری جانب ان کی اہلیہ دیپیکا پالیکل حاملہ ہو گئی اور اس نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ دیپیکا کا اسکواش کیریئر بھی رک گیا تھا۔ دیپیکا اور دنیش کارتک چنئی کے پوش علاقے گارڈن میں ایک بنگلہ خریدنا چاہتے تھے۔ 2021 میں چنئی کے اسی علاقے میں ایک حویلی خریدنے کی پیشکش آئی۔ دنیش نے اسے خریدنے کا فیصلہ کیا۔ سب حیران تھے کہ جب دیپیکا اور دنیش دونوں کھیلوں کی دنیا سے تقریباً ریٹائرڈ ہو چکے تھے تو وہ اتنا مہنگا سودا کیسے پورے کریں گے۔ پھر دنیش کو یہ اطلاع ملی کہ چنئی سپر کنگ کے مہندر سنگھ دھونی انہیں ایک وکٹ کیپر کے طور پر ٹیم میں واپس دیکھنا چاہتے ہیں۔ IPL 2022 کی نیلامی شروع ہوگی، لیکن اس بار چنئی کے بجائے رائل چیلنجرز بنگلور نے انہیں خرید لیا اور دنیش کی اہلیہ دیپیکا نے بھی کھیلنا شروع کیا اور ان کے جڑواں بچوں کی پیدائش کے صرف 6 ماہ بعد ہی انہوں نے گلاسکو میں ہونے والی عالمی چیمپئن شپ میں جوشنا چمپا کے ساتھ خواتین کا ڈبل خطاب جیتا۔ دنیش کارتک کی کامیابی کی کہانی ان سب کے لیے ہے جنہیں زندگی ٹھوکر مارتی ہے تو وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ زندگی ختم ہوئی، آگے کوئی راستہ نہیں بچا۔ گرنا اور گر کر دوبارہ اٹھنے کی کوشش انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ مشکل حالات میں جینا کارتک کی زندگی میں اس کی زندہ مثال ہے۔ مشکلات کے خلاف لڑ کر ہی آپ اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، نیور گیو اپ، تو
اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.